عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا کائنات بھی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ہے، ازواج مطہرات ہیں، آل ہے۔ حضور نے یہ اکیلے صدیق اکبر کا انتخاب کیوں فرمایا؟ ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر رب، اے ابو بکر میری حقیقت میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کو نہیں کہا، ابو بکر صدیق کا اکیلا انتخاب کیوں کیا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں، محدثین، کہ حضور نے صدیق اکبر کا انتخاب اس لیے فرمایا، حضور نے فرمایا صدیق یہ جتنے بھی آئے ہیں نا، عمر ہے، علی ہے، عثمان ہے، یہ دیر سے آئے ہیں، اور تو میرے بچپن کا یار ہے۔ سب سے پہلے آنے والا ابو بکر، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آنے والا۔ اچھا ابو بکر کا معنی بھی بتا دیتا ہوں۔ ابو کہتے ہیں باپ، بکر کہتے ہیں بکر کو، بکر بکر کا باپ، حالانکہ آپ کسی بکر کے باپ نہیں ہیں، آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، تو ابو بکر کیوں ہوا بھائی؟ ابو بکر، بکر کہتے ہیں صبح کو، سبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ صبح شام تسبیح بیان کرو، کیونکہ صبح پہلے آتی ہے، شام بعد میں آتی ہے، اس لیے آپ کا لقب بنا، آپ کی کنیت بنی ابو بکر، یعنی پہلے آنے والا۔ سبحان اللہ۔ ابو والا بھی کہتے ہیں، عربی میں ابو والا کو بھی کہتے ہیں، جیسے ابو تراب کہ مٹی کے باپ، مٹی کے باپ نہیں ہے مولا کائنات، یعنی مٹی والے۔ ابو ہریرہ آپ کو بلیوں کے باپ ہے نہیں، ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے، آپ بلیوں سے محبت کرتے تھے، تو کنیت میں یہ عرب میں ابو والا کو بھی کہتے ہیں، ابو بکر یعنی پہلے آنے والا۔ آپ نے فرمایا صدیق یہ جتنے بھی آئے ہیں، یہ دیر سے، عمر دیر سے آیا ہے، عثمان دیر سے آیا ہے، علی دیر سے پیدا ہوا، علی کا بچپن میں نے دیکھا، لیکن میرا بچپن علی نے نہیں دیکھا۔ اگر اس کائنات انسانی میں کسی نے میرا بچپن دیکھا ہے تو ابو بکر وہ تو ہے۔ میرے بچپن کا تو یار ہے، میری جوانی کا ساتھی، میرے لقب کا یار، میرے بچپن کا یار، میری جوانی کا یار، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی یار تھا، اعلان نبوت کے بعد بھی بولیں، اور آج تک مزار میں بھی لوگ نمبر کے چکر میں ہیں، علی دا پہلا نمبر، دما دما اس کا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدینے جائے نا، مدینے جائے، حضور فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں نمبر بتاتا ہوں، آؤ میرا دیدار کرو، آقا پہلا نمبر، فرمایا دیکھ لو پہلا نمبر کس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سب کو مدینہ دکھا ہے، جس نے دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے، ماشاءاللہ۔ پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ ابو بکر کا۔ بولے تو صحیح ہے، لکھا ہوا ہے حضور کے بعد پہلا نمبر کس کا؟ اچھا بڑے مزے کی بات ہے، حضور خیر القرون کرنی، حضور فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سبحان اللہ۔ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کرنی کے کتنے الفاظ ہیں، حرف ہیں؟ چار۔ دیکھیں نا پھر آپ بھول گئے، کرنی کے 4 حرف ہیں، کون کون سے ذرا پڑھیں؟ قاف، را، نون، یا۔ صدیق کا آخری حرف کون سا ہے؟ کرنی کا پہلا حرف کون سا ہے؟ اچھا کرنی کا دوسرا حرف کون سا ہے؟ بولیں۔ عمر کا آخری حرف کون سا ہے؟ کرنی کا تیسرا حرف کون سا ہے؟ عثمان کا آخری حرف کون سا ہے؟ کرنی کا آخری حرف کون سا ہے؟ علی کا آخری حرف کون سا ہے؟ کرنی کو دیکھیں تو مصطفیٰ نے یہاں بھی ترتیب بتا دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا حروف تہجی کو دیکھ لیں، الف با تا سا کہاں ختم ہوتی ہے حروف تہجی؟ یا پہ۔ الف ابو بکر سے خلافت شروع ہوتی ہے، علی کی یہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، کیا بات۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ فرمایا ابو بکر تو میرے بچپن کا یار ہے، تو نے میرا بچپن دیکھا، تو نے میری جوانی دیکھی، میرا ایک ایک لمحہ تیرے سامنے۔ ابو بکر جو کچھ تو نے دیکھا کائنات کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کچھ تو دیکھتا رہا نا غار ثور میں، جو کچھ تو نے دیکھا تیرے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ ابو بکر تو میرے بچپن کا یار ہے، میرا بچپن تیرے سامنے، میری جوانی تیرے سامنے، میں نے پتھروں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے وہ بھی تو نے دیکھے، میں نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا وہ بھی تو نے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں
یہ کبھی خیال آ جائے کہ حضور تو میرے بچپن کے یار ہیں، بچپن کے یاروں میں کبھی تکلفات نہیں آتے. اگر کوئی بچپن کے یار بیٹھے ہوں نا، کوئی بات کرے دعویٰ کریں تو بچپن کے یار کے سامنے کوئی دعوے نہیں کیے جاتے. ایسے نا جی، اور میں جانتا تیری حقیقت نوں، میں تیری حقیقت نوں جانتا، میرے سامنے تو ہو کے میرا یار ہو کے تو میرے سامنے دعویٰ کر دیں. حضور نے فرمایا ابو بکر بچپن دا یار جڑے نا وہ کبھی دعویٰ نہیں کرن دینا. ہو سکتا ہے یاری دی وجہ کرو تیرے دل میں خیال آ جائے کہ یا رسول اللہ میں تھوڑی حقیقت نوں جاندا. فرمایا ابو بکر خبردار، میری حقیقت یا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی حقیقت صدیق نہ جان سکا، اس کی حقیقت آج مولوی کیا جان سکتے ہیں؟ اللہ، آج مولوی کو کیا پتا مصطفیٰ کی. اور دوسرا جملہ، یہ تو جملہ صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا. ایک جملہ حضور نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے. اچھا یہاں مزے کی بات یہ ہے، یہ صدیق ہے افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد اگر کوئی انسانیت کا امام ہے تو وہ صدیق ہے. بشریت کا امام ہے صدیق. بشریت کے امام کو یہ فرمایا میری حقیقت میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ادھر نوریوں کے امام کو کیا کہا، ادھر نوری سردار، ادھر بشریت کا امام کھڑا تھا صدیق، اس کو کہا میری حقیقت تو نہیں جانتا. ادھر ایک نوریوں کا سردار ہے جس کو جبریل کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کم عمروں کا یا جبریل، جبریل بتا میری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے. جبریل نے عرض کیا کہ آقا مجھے نہیں پتا اپنی عمر کا، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ خود اندازہ کر لیں کہ میری عمر کتنی ہے. اچھا یہاں امتی کی سوئی کا حال بھی دیکھیں، امتی کی سوئی ہٹ جاتی ہے. نبی کو پتا ہوتا تو نبی پوچھتے جبریل سے آپ کی عمر کیا ہے. اور میں نے کہا یار سیدھی سادھی بات ہے، میں چھوٹا سا بندہ ہوں، چھوٹا سا دعویٰ کرتا ہوں. یا دوسری کلاس کا بچہ ماسٹر صاحب کے پڑھ رہا ہو، ماسٹر صاحب پوچھیں یار بیٹا بتا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. کبھی دوسری کلاس کے بچے نے بھی کہا استاد جی آپ کو اتنا بھی پتا نہیں. کبھی کہا دوسری کلاس کے بچے نے استاد جی آپ کو اتنا بھی پتا نہیں. یا دوسری کلاس کا بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے 5-7 سال کا، وہ جانتا ہے کہ استاد مجھ سے جو پوچھ رہا ہے یہ مجھے تعلیم دینا چاہتا ہے، استاد کو علم ہے. یار اتنا بڑا حیا نہ کرو، کم از کم جتنا ایک دوسری کلاس کا بچہ اپنے ماسٹر کا حیا کرتا ہے اتنا تو امتی اپنے نبی کا حیا کر لے.